بدترین مالی حالات کا سامنا کرنے والے عظیم شاعر میر تقی میر۔ انگریزوں نے میر کی قبر پر ریل کی پٹری بچھا دی تھی۔ اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کے آباء و اجداد کا تعلق حجاز سے تھا۔ وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے ہندوستان منتقل ہوئے۔ میر کے والد درویشانہ قلندرانہ مزاج رکھتے تھے اور کار دنیا سے گریز ہی کے سبب لوگ انہیں متقی کہنے لگے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے حافظ محمد حسن نام کے ایک بیٹے تھے جو کہ میر کے سوتیلے بھائی تھے۔ دوسری بیوی سے 3 بچے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی کا جنم ہوا۔ میر اکبر آباد میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ گھرانہ ثروت سے دور اور غربت سے بہت قریب تھا۔ ان دنوں سلطنت مغلیہ تیزی سے زوال کی طرف گامزن تھی۔ میر کے لڑکپن کے دنوں کی بات ہے کہ ان کے والد کے پاس میر امان اللہ نامی نوجوان آیا کرتا جو میر محمد علی کی صحبت اختیار کر کے ایک صالح انسان بن گیا۔ میر کو امان اللہ سے اتنی انسیت ہوئی کہ وہ اوائل عمری کا بیشتر وقت اسی کے ساتھ بسر کرنے لگے۔ 7 برس کی عمر تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم سے تعلیمی سفر شروع ہوا۔ امان اللہ سے، جنہیں میر چچا کہا کرتے، درس قرآن لیا۔ یہ شاید اسی صحبت کا اثر تھا کہ خود میر بھی فقیر منش اور صوفی مزاج کے حامل ٹھہرے۔ درویشوں سے عقیدت طبیعت کا شعار قرار پایا۔ اردو اور فارسی پڑھنے میں لطف آنے لگا۔ چند ہی برس گزرے ہوں گے کہ میر کو فارسی اور اردو پر کمال درجہ دسترس حاصل ہو گئی۔ 1732 سے 33 میں میر کے والد انتقال کر گئے اور وہ 300 روپے کے مقروض بھی تھے۔ ترکے میں البتہ چند 100 کتابیں ضرور تھیں، مگر ان پر بھی بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ باپ کی تجہیز و تکفین کا عمل بھی اس طرح انجام پایا کہ ایک مرید نے 500 روپے کی رقم ادا کی۔ یہ وقت میر کے لیے سخت آزمائش اور ابتلا کا تھا کہ عمر کا محض 10واں یا 11واں برس تھا اور تعلیم و تربیت کی ابتدائی منازل ہی طے کرنے شروع کی تھیں۔ باپ کا انتقال ہی کچھ کم افتاد نہ تھی کہ سوتیلے بھائی محمد حسن نے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میر نے ان باتوں کا گہرا اثر لیا اور طبیعت میں زود رنجی پیدا ہو گئی۔ سوتیلے بھائی کا نازیبا رویہ جب حد سے تجاوز کر گیا تو میر نے اپنے چھوٹے بھائی محمد رضی کو گھر ہی پر رہنے کا کہہ کر حصول روزگار کے لیے باہر نکلنے کا قصد کیا۔ بہت دوڑ دھوپ کی مگر کوئی بات نہ بن سکی۔ 1734 سے 35 میں میر نے شاہ جہاں آباد، جہاں نواب شمس محمود دولہ نے میر کے والد کے احسانات کے بدلے ان کے لیے 1 روپیہ روز کا وظیفہ مقرر کیا، جس کی وجہ سے کچھ ذہنی و مالی آسودگی نصیب ہوئی۔ اسی اثنا میں 4-5 برس گزر گئے۔ پہر 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر دیا، جس میں شمس محمود دولہ مارے گئے اور میر کا وظیفہ بھی بند ہو گیا اور حالات نے انہیں اکبر آباد جانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اکبر آباد میں ایک پل بھی اطمینان حاصل نہ ہو سکا تو اسی سال دلی کی جانب دوسرا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں دلی میں مستند شاعر سراج الدین علی خان کا طوطی بولتا تھا، جو خان آرزو کے نام سے جانے جاتے تھے اور رشتے میں میر کے ماموں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میر کے سوتیلے بھائی نے اپنے ماموں کو خط لکھ کر کہا کہ میر کی کسی بھی عنوان سے کوئی مدد نہ کی جائے۔ کچھ تذکرہ نگاروں کے مطابق خان آرزو نے میر سے بدسلوکی بھی روا رکھی، جس کا میر نے اتنا اثر لیا کہ مجنونانہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ بہرحال خان آرزو کے علاوہ وہاں میر کو جعفر عظیم آبادی اور سعادت علی امروہی سے حصول علم و ادب اور تہذیب برتنے کا موقع ملا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل سعادت علی امروہی کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ میر نے شاعری سے رشتہ جوڑا اور گویا شاعری ان کے لیے اوڑھنا بچھونا قرار پائی۔ سعادت علی کی صحبت میں شعری ریاضت نے میر کو اس قدر طاق کر دیا کہ جلد ہی گلی کوچوں میں میر کا نام گونجنے لگا۔ 1753 میں میر کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ اپنے ماموں اور اتالیق خان آرزو کی سرپرستی اور ہمسائیگی سے باہر آ گئے۔ 1755 میں خان آرزو دنیا سے کوچ کر گئے اور اب میر افق شاعری پر جگمگانے والا سب سے تابندہ نام تھا۔ شہرت یہاں تک بڑھی کہ اس زمانے کا امیر و کبیر انسان راجہ جگل، جو بنگال کا مشہور ترین وکیل تھا اور خود بھی شعر و شاعری سے شغف رکھتا تھا، میر کو اپنی حویلی لے آیا اور خاطر مدارت کرنے لگا۔ 1760 سے 61 میں میر نے فیض میر تحریر کی۔ فارسی زبان کی اس مختصر تصنیف کا سبب یہ تھا کہ میر اپنے بیٹے میر فیض علی کو نصیحت کے طور پر مفید اور کارآمد باتیں بتانا چاہتے تھے۔ سو یوں فیض میر میں 5 حکایتیں بیان کی گئی ہیں۔ میر کے دوسرے بیٹے میر حسن عسکری تھے، میر کلو کے نام سے جانے گئے۔ یہ بھی شاعر تھے اور ان کے 2 تخلص تھے، اول عرش اور دوم زار۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر کی بیٹی شمیم بھی شاعرہ تھیں اور بیگم ان کا تخلص تھا۔ 1761 میں میر نے آگرہ کا سفر اختیار کیا۔ آگرے پہنچنا تھا کہ ان کے گرد شعراء اس طرح ہجوم کرنے لگے کہ جیسے شمع کے گرد پروانے۔ اس پورے عرصے میں کتنی ہی حکومتیں تبدیل ہوئیں، خون خرابہ ہوا اور میر کتنے ہی درباروں سے وابستہ رہے۔ کبھی معاشی خوشحالی تو کبھی تنگ دستی، کبھی دنیا سے اور دوستوں سے کنارہ کشی تو کبھی دنیاوی معاملات میں دلچسپی۔ غرض یہ کہ میر کی زندگی مشاہدات، تجربات اور غم و اندوہ
का मुरक्का बनी रही। 1771 से 72 के बाद मीर ने लखनऊ का सफर इख्तियार किया। ताहम मीर से पहले मीर की शोहरत लखनऊ पहुंची। जिस सराय में क़याम था वहाँ मुशारे का इनेकाद भी किया गया था। मीर के अंदाज़ो अतवार को वहाँ तमस्खुराना तौर पर देखा गया और ये जाने बगैर कि ये मीर तकी मीर हैं, हाज़रीन उन्हें परदेसी गर्दानते हुए तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाते रहे। बहरहाल जब मीर ने कलाम पढ़ा तो फिलबदिया यूं गोया हुए, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। सामईन इस कलाम की बेसख्त तारीफ पर मजबूर हो गए और साथ ही मीर से माफी के तालिब भी कि उनमें से कोई मीर को शक्लन नहीं पहचानता था। लखनऊ में नवाब आसिफ उद्दौला ने उनकी खासी आओ भगत की 200 रुपया माहाना मुकर्रर कर दिया। उर्दू शायरी और खास तौर पर उर्दू गजल को मीर ने ऐसा मुनफरिद आहंग और रंग अता किया कि मीर और उर्दू गजल लाजिमो मलजूम करार पा गए। मीर तकी मीर का शुमार उर्दू अदब के पहले अजीम शायरों में होता है, लेकिन उन्होंने फारसी में भी अशार और नसर लिखे हैं। मीर तकी मीर ने 1810 में लखनऊ में ही वफात पाई। लखनऊ में मीर की कब्र और कब्रिस्तान अब सिर्फ तारीख का हिस्सा रह गए हैं। मुअर्रिखीन और मद्दाहों ने उनकी कब्र तलाश करने की कोशिश की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजों के जमाने में उस पर रेल की पटरी बिछा दी गई थी और वहाँ रेल की पटरियों के सामने ही मीर तकी मीर का घर था। आज वहाँ से कुछ कदम दूर मीर के नाम से निशाने मीर नामी एक अलामती ढांचा है और इसका भी हाल बुरा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।